پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وارثان اردو 11ویں جماعت کے لیے آج ہم نظم رات اور ریل ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تشریح کرنے سے پہلے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رات اور ریل جو ہے یہ اسرار الحق مجاز صاحب نے لکھی ہے یہ نظم۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اسرار الحق مجاز صاحب ان کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر۔ مختصراً سا تعارف۔ اسرار الحق نام اور مجاز تخلص تھا۔ والد کا نام سراج الحق تھا، جو لکھنؤ میں مجسٹریٹ تھے۔ ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی کی تاریخ ادب کے مطابق مجاز اسرار الحق مجاز 1911 میں پیدا ہوئے۔ ایک اور جگہ ان کی تاریخی پیدائش جو درج ہے وہ 1909 ہے۔ ردولی ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ مجاز نے اپنی ابتدائی تعلیم امین آباد ہائی اسکول لکھنؤ سے حاصل کی اور پھر کالج کی تعلیم کے لیے سینٹ جانس کالج آگرہ میں داخل ہوئے۔ کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ بی اے پاس کرنے کے بعد کئی جگہوں پر ملازمت اختیار کی۔ چونکہ ملازمت کی غلامی ان کی طبیعت کو راس نہ آئی اور ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے شعر و ادب کے لیے زندگی وقف کر دی۔ حلقہ ادب اور نیا ادب لکھنؤ کے سرگرم رکن رہے۔ مجاز کی شاعری علی گڑھ کی رومانی فضاؤں میں پوری طرح نکھر کر آئی ہے۔ مختصراً یہ اور اس کے بعد لگ بھگ 44 برس کی عمر میں 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی شاعرانہ خصوصیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مجاز کی شاعری میں نہ تو عریانت ہے، نہ جنسی بے رہ روی، نہ ادبی گمراہی۔ ان کے کلام میں بیک وقت رنگینی، لطافت، زبان ان میں رنگینی پائی جاتی ہے اور پھر لطافت زبان، جوش انقلاب، جذبہ حریت، درد، یعنی کہ یہ سب چیزیں ان کے کلام میں ان کا اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسرار الحق مجاز با محاورہ اور سلیس زبان استعمال کرتے تھے۔ ان کے تشبیہات، استعارات موضوع مناسب اور جدید ہیں۔ آپ کو نظم اور غزل پر یکساں عبور حاصل ہے۔ ان کے کلام کا مجموعہ 1928 میں آہنگ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کو ادبی دنیا میں کافی شہرت حاصل ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اس مجموعے میں کچھ نئی نظموں کا اضافہ کر کے اسے دوبارہ شب تاب کے نام سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساز نو کے نام سے ایک اور مجموعہ شائع کروایا۔ بی اے پاس کرنے کے بعد مجاز مختلف ملازمتیں جو ہیں اختیار کرتے رہے اور آخر کار لکھنؤ میں مقیم ہو گئے۔ انہیں اپنے زمانے کی غلامی کا شدت سے احساس تھا جو متوسط طبقہ کے نوجوانوں کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اسرار الحق مجاز تمام عمر اپنی شاعری کے ذریعے
نوجوانوں کو فرسودہ نظام کو بدلنے کی ترغیب دیتے رہے۔ رومانی اور محاکاتی شاعری میں مجاز کی شاعری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ وہ اپنے زمانے کا نقشہ جس خوبی سے پیش کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خود بخود جوش عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوانی کی امنگیں، سرمستی بھی ان کے کلام کو رنگین بنا دیتی ہے، اور رات اور ریل ان کی مقبول ترین نظم ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ میرا چمن بھی ایک شاہکار نظم ہے۔ یہ عزیز طلباء و طالبات مختصر سا تعارف اسرار الحق مجاز اور ان کے حالات زندگی شاعرانہ خصوصیات پر۔ آج چلیے پڑھتے ہیں نظم رات اور ریل۔ اگر حقیقت میں دیکھیں گے تو یہ رات اور ریل میں رات کے وقت اپنی منزل کی طرف جو رواں دواں ریل گاڑی مختلف پہلوؤں کو بڑے دلکش انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ چلیے ان کے اشعاروں، اس رات اور ریل نظم کے اشعاروں پر نظر دوڑا دیتے ہیں۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی پر زیر لب گاتی ہوئی، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادی و کوثر کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرود دل نشین، آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لئی میں ہزاروں زمزمے گاتی ہوئی، ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی، سرخوشی میں گھنگروں کی تال پر گاتی ہوئی۔ چونکہ یہ بڑی نظم ہے، پہلے ان چار اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی۔ شاعر ریل گاڑی کے ریلوے اسٹیشن سے چھوٹنے کا ذکر کرتے ہیں کہ آدھی رات کے خاموش ماحول میں ریل گاڑی دبے ہونٹوں گاتی ہوئی چل پڑی۔ جب ریل اسٹیشن سے چھوٹنے لگتی ہے تو پہلے مدھم سی آواز آنے لگتی ہے، جس کو شاعر نے زیر لب گنگنانا کہا ہے۔ ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادیوں کو کوثر کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی، ریل گاڑی کبھی وادی کے دامن سے، کبھی کسی پہاڑی کے قریب سے گزرتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئے، جھومتے جھومتے لڑکھڑاتے ہوئے اور سیٹی بجاتے ہوئے چلتی جاتی ہے۔ تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرود دل نشین، آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی۔ تیز رفتار سے جب گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تو گاڑی سے جو چھم چھم کی دلکش آواز ابھرتی ہے تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لئی میں ہزاروں زمزمے گاتی ہوئی۔ گاڑی کی آواز گویا پانی سے اٹھنے والے موجوں کا ساز ہو، جل پریاں گیت گا رہی ہو، آواز کی ایک ایک لئی میں گویا ہزاروں گانے موجود ہو، ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی، سرخوشی میں گھنگروں کے تال پر گاتی ہوئی۔ اس شعر میں ریل گاڑی جب اپنے مخصوص رفتار میں جاتی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مستی میں گھنگرو پہنے گنگناتی ہوئی ناچ رہی ہے۔
ناچتے ناچتے وجد میں آ کر کبھی لچکتی ہے، کبھی جومتی ہے اور کبھی ٹھوکر کھاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، کل پھر آگے اسے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔